جملہ ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس 20واں برائے سال ثواب مرحوم و مغفور سید تہذیب الحسن زیدی ابن سید محمد احمد زیدی کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم علی جناب مولانا سید محمد عاظم باقری صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض کے لیے میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم کوثر سلم ہو کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم یہ تھے مولوی کوثر صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں حرف التماس لے کر بڑھ رہا ہوں محترم زوار ہلوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائیں میثم کی، ہم وہ ہیں علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہے اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، قربان ہوئے جب رن میں حبیب، پیغام دیا دنیا کو عجیب، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں۔
کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کے بتلایا، میں بہتا ہوں تب عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں، میں بہتا ہوں تب عباس مجھے. اور یہ بھی شعر دیکھیے گا، پیشانی حر پہ یہ کہہ کے رومال کو باندھا سرور نے، جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. یہ تھے مولوی زوار ہلوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانی عقیدت پیش کر رہے تھے. قبل اس کے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ حامی قرآن تہذیب الحسن، حامی قرآن تہذیب الحسن، عاشق سلمان تہذیب الحسن، حامی قرآن تہذیب الحسن، عاشق سلمان تہذیب الحسن، جان دیں جو مجلسوں کے واسطے، جان دیں جو مجلسوں کے واسطے، تھے وہی انسان تہذیب الحسن، جان دیں جو مجلسوں کے واسطے، تھے وہی انسان تہذیب الحسن. قبل اس کے کہ میں حرف التماس لے کے بڑھوں استاد محترم کی خدمت میں، آپ حضرات سے مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید تہذیب الحسن زیدی ابن سید محمد احمد زیدی صاحب کی روح کو بخش دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین الرحمن مکتوب علیہ الضالین واللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقول کفوا احد واللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کفوا احد. اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد. میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم کی خدمت میں مولانا سید محمد اعظم باقری جوراسی صاحب کی خدمت میں کہ سرکار منبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. آپ حضرات ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صلوات پڑھنے پر محمد والا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید تہذیب الحسن زیدی ابن سید محمد احمد زیدی کی روح کو ارسال فرما دیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اصالِ ثواب کی مجلس ہے.
اور جن مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، یقیناً ایک بزرگ ہستی اور خاص کر کے لکھنؤ، فیض آباد اور ان اطراف میں ایک ایسی ہستی کہ جن سے سبھی عزادار بہت ہی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مجلسیں اس طرح سے ہو رہی ہیں بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں اور یقیناً ہوتی، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان مجلسوں کو اس انداز سے برپا کیا جائے۔ لیکن ہمارے لیے باعث اطمینان یہ ہے کہ یہ مجلسیں ماہ مبارک رمضان کی شبوں میں ہو رہی ہیں، ماہ مبارک رمضان میں ہو رہی ہیں، یہ ایام مخصوص ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہم خدا کے مہمان ہیں، یہ ایام مخصوص ہیں تلاوت قرآن سے، یہ ایام مخصوص ہیں عبادت سے، اور ان ایام میں جو بھی عبادت ہوتی ہے دوسرے تمام مہینوں کے بنسبت ان دنوں میں جو عبادت انسان یا جو بھی نیک کام انجام دیتا ہے اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بھلے ہی ہماری ظاہری نگاہوں کے سامنے اس طرح سے مجمع نہ ہو، لیکن جو لوگ بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں اور جہاں جہاں سے بھی ایصال ثواب کے لیے سوروں کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو آج ماہ مبارک رمضان میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی یقیناً مرحوم کے لیے باعث سعادت اور ہمارے لیے باعث اطمینان ہے کہ ان ایام میں ہم ان مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلسیں کر رہے ہیں، ان کے لیے تلاوت قرآن، ان کے لیے سوروں کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور یقیناً خداوند عالم بہترین اجر دینے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مجلس کا باقاعدہ آغاز کروں، ہمارے لیے بہرحال یہ جان لینا ضروری ہے، جو لوگ واقف نہیں ہیں، یہ ایک ایسی ہستی کہ یہ جو امام باڑہ ہے رودولی میں، چودھری ارشاد حسین صاحب نے آج سے 100 سال پہلے اس امام باڑے کی بنیاد رکھی تھی، اور اسی امام باڑے سے ملحق انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس مسجد اور اس امام باڑے دونوں کو وقف کر دیا تھا، اور آپ نے اس کو جب وقف کیا تو اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا ہے تو چودھری نبن صاحب جو اس علاقے کی بہت ہی مشہور شخصیت گزری ہیں، تمام علمی اور ادبی حلقے میں ان کا بہت ہی احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے، انہوں نے تقریباً 50 سال تک تولیت کی ذمہ داری اٹھائی، تمام امور کو صحیح ڈھنگ سے انجام دیا، اور پھر اس کے بعد جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے یعنی تہذیب الحسن صاحب، انہوں نے تقریباً 23 سال اس امام باڑے اور اس مسجد کے تمام امور کو سنبھالا، تولیت کی ذمہ داری نبھائی، اور اپنے دور میں انہوں نے کوشش کر کے اس عمارت جو یقیناً بہت ہی خوبصورت عزاخانہ اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، جو لوگ آپ میں سے گئے ہیں اور جنہوں نے دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، لیکن تہذیب صاحب نے اپنے دور میں اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگائے، اور آپ یہ بھی ان کا اخلاص دیکھیے کہ انہوں نے اپنی ملازمت کے حوالے سے تقریباً 30 سال ملک سے باہر گزارے۔ تو جو انسان 30 سال ملک سے باہر رہا، انہوں نے تقریباً 23 سال تک اس مسجد اور امام باڑے کی ذمہ داری نبھائی، لیکن اس مسجد اور امام باڑے کی ذمہ داری نبھانے کے لیے آپ نے قیام بھی رودولی میں کیا، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پہ لکھنؤ جیسے شہر سے قریب ہے، اور انسان چاہے تو لکھنؤ میں تمام آرام مہیا تھے، رہ سکتے تھے، لیکن وہ تمام چیزیں چھوڑ کے انہوں نے خدمت کرنے کے لیے رودولی کو اپنا مسکن بنایا، وہیں قیام کیا اور وہیں خدمات انجام دی، اور بہت ہی بہترین طریقے سے ان خدمات کو انجام دیا، کیونکہ کوئی انسان اگر باہر رہا ہو، وہاں کی آرام اور آسائش اس نے دیکھی ہو، تو اس کے لیے پھر کسی قصبے میں آ کر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے صرف اس امام باڑے اور اس مسجد کی آن بان شان کو برقرار رکھنے کے لیے اس جگہ کو آباد رکھا اور تمام ذمہ داریاں نبھائیں، کیونکہ جتنی بھی اطراف کی عزاداری ہے وہ عزاداری کا بہت ہی گہرا ربط ہے
جو ارشاد منزل ہے، جو گھر ہے، جو مسجد ہے، جو امام باڑہ ہے، وہاں کی عزاداری سے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جس نے اتنی خدمات انجام دی ہیں، یقیناً ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے ایک طرح سے ایک بہت ہی بہترین موقع دیا ہے کہ ہم ان کے خدمات کو یاد بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ دور حاضر میں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے بزرگ ہمارے ذمے جو چیزیں چھوڑ گئے ہیں، جو ہمارے بزرگوں کی میراث ہے، اکثر ہم سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میراث کی رکھوالی صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں، ہم اس میراث کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں۔ بہت سے امام باڑے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، بہت سے بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بہت سے امام باڑے ہیں کہ جس کو بعد میں آنے والی نسلوں نے صحیح ڈھنگ سے دیکھ بھال نہیں کی، لہٰذا آج ان کے بہت برے حالات ہیں۔ لیکن اگر چودھری تہذیب صاحب جیسے لوگ ہوں تو یہ نہ صرف یہ کہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بلکہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں، اور خداوند عالم یقیناً ایسے انسان کو جو کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو صحیح ڈھنگ سے انجام دے رہا ہے، جو اس کے لیے جس نے زندگی بھر کوششیں کی ہیں، خداوند عالم اس کے ان تمام عبادتوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا، اور وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ایک باپ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، یقیناً تمام رشتہ دار، تمام متعلقین اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جن فرزندوں نے، جن بیٹیوں نے اپنے باپ کو کھویا ہے، ان کے لیے یہ مرحلہ بڑا سخت ہے، اور خاص کر کے ایسے ماحول میں کہ جب خود اپنی موجودگی میں صحیح ڈھنگ سے تمام لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر کے اس وبا کی وجہ سے اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد نہ کر پائیں، تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی شاق ہوتا ہے، اور خاص کر کے ایک باپ کو کھو دینا، اور وہ بھی ایسے ایک انسان کا کہ جو دوسرے لوگوں سے محبت کرنے والا تھا، جس نے دوسرے لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھا، جس کے یہاں وزاداری پائی جاتی تھی، تو یقیناً اس نے اپنے گھر میں بھی بہت بہترین انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوگی۔ اور اگر انسان ایسے محبت کرنے والے باپ کو کھو دیتا ہے تو اس کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ لیکن عزیزوں، ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایسے چاہنے والے انسان کو کھو دیں تو پھر ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے اس کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور ہمارا اس سے کوئی رابطہ برقرار نہیں رہ گیا ہے۔ ہم اپنا رابطہ کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ کل وہ ہمارے سامنے تھے، ہم ان کی خدمت میں رہتے تھے، کل وہ ہمارے سامنے تھے، ہم ان کے پاس رہتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ہم ایصال ثواب کے ذریعے اپنا جو رابطہ ہے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں، اپنے اس رابطے کو ٹوٹنے نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ محبتیں بھی برقرار رہیں گی اور ایصال ثواب بھی ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یقیناً یہ مجلسیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ جو گزر گیا ہے اسے ایصال ثواب پہنچانا، ایصال ثواب کرنا ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان مجلسوں سے کچھ سیکھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ جب ہم عمل کریں گے تو جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک باپ کی مجلس ہے ایصال ثواب کی، لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ باپ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، باپ کی محبت کتنی زیادہ ہے۔ اتنی زیادہ محبت ہے کہ خدا نے جب قرآن میں تذکرہ کیا ہے تو جہاں توحید کی گفتگو کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان کی بات ہو رہی ہے، اور صرف ایک آیت نہیں ہے، کئی آیتوں میں توحید اور پھر اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہی فرزند، وہی لڑکا، وہی اولاد صالح اور قاعدے کی ہے کہ جو موحد ہو، کیونکہ اگر انسان توحید نہیں سمجھ سکتا ہے تو پھر وہ اپنے والدین کی خدمت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا پہلے جسے توحید سمجھ میں آ جائے، یعنی جسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے، ہمیں رزق دینے والا کون ہے، ہمیں اس دنیا میں لانے والا کون ہے، تو جب اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی تو اس نے جس ذریعے کو اپنایا ہے اس ذریعے کی بھی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارا مالک خدا ہے لیکن اس نے ذریعہ ہمارے والدین کو بنایا ہے، ہمارا خالق خدا ہے لیکن ذریعہ اس نے ہمارے والدین کو بنایا ہے، ہمیں رزق دینے والا خدا ہے لیکن اس نے ذریعہ ہمارے والدین کو بنایا ہے۔ لہٰذا جب خدا کی عظمتوں کا احساس ہو جائے گا تو پھر والدین کی عظمتوں کا بھی احساس ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔
ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے کہ اتنا زیادہ والدین کی محبت کو قرآن میں اہمیت کیوں دی گئی؟ اتنا زیادہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ والدین کی اطاعت کریے، والدین کے ساتھ احسان کیجئے؟ آخر اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیے، دوسری جو تمام چیزیں ہیں، اگر آپ اطاعت کریں گے تو جنت ملنا ہے، ثواب ملنا ہے، بہترین اولاد ہوگی، آپ کے سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں سماجی اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے، اگر والدین کے ساتھ ہم نیکی نہ کریں تو یہ جو ہمارا پورا سماجی تانا بانا ہے یہ بکھر کے رہ جائے گا۔ اس کی ایک بہت ہی روشن سی مثال ہے دور حاضر میں۔ اگر ہم والدین کے ساتھ نیکی نہ کریں، اگر ہم احسان نہ کریں، اگر ہم اچھا سلوک نہ کریں، تو یہ جو ہمارا سماجی تانا بانا ہے، یہ جو ہمارا گھر ہے، یہ جو ہمارا خاندان ہے، پھر گھر گھر نہیں رہ جائے گا، خاندان خاندان نہیں رہ جائے گا۔ اگر ہم والدین کے ساتھ احسان نہ کریں، ان کے ساتھ نیکی نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی بچہ ہے، جو بھی لڑکے ہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، والدین کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو جو بھی آدمی یہ منظر دیکھ رہا ہوگا کہ یہ جو آج کل کی اولاد ہے یہ خیال نہیں رکھ رہی ہے، یہ ان کی نافرمانی کر رہی ہے، ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے، تو آپ بتائیے کہ بھلا ایسے انسان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اس کی اولاد ہونا چاہیے؟ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اولاد ہے اس پہ ہم پوری زندگی صرف کریں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بڑا ہو کے ہم سے بدتمیزی کرے گا، یہ ہمارے ساتھ نیکی نہیں کرے گا، یہ ہمارا خیال نہیں رکھے گا، تو اگر ہم یہ منظر دیکھیں گے تو کیا ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمارا گھر ہونا چاہیے اور اس گھر میں کچھ بچے ہونا چاہیے کیونکہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہمارا خیال رکھیں گے؟ نہیں، کیونکہ ہمارے خیال میں تو یہ ہے کہ بچے بڑے ہوں گے تو بدتمیزی کریں گے، یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہمارا خیال نہیں رکھیں گے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال، یہ چیزیں آ جائیں تو پھر ہم کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں کریں گے کہ ہمارے گھر میں بچے ہونا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو آج یورپ میں بہت بڑے پیمانے پہ دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں بہت سی جگہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں والدین بوڑھے ہوئے، انہیں اولڈ ہاؤسز ہیں، وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے، بوڑھے لوگوں کے رہنے کے لیے گھر ہیں، وہاں جائیے، وہاں دیکھ بھال ہو رہی ہے، اور بچوں سے کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو نئی جنریشن ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ، اتنا ان کے اوپر سرمایہ لگے، اتنا زیادہ تربیت کی جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا نہ بنے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو اولاد کی فکر نہیں رہ جاتی، اولاد ہو نہ ہو ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ جو پورا نظام ہے خاندان کا، یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے اقدار ہیں یہ درہم برہم ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ نہیں رہ جائے گا۔ مرحوم انتقال سے پہلے کافی عرصہ علیل رہے، اسپتال میں ایڈمٹ رہے۔ ان کے ایک فرزند ہیں، ایئر فورس میں ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی۔ تو اب ہم جیسے لوگ، یا آپ جو سن رہے ہیں، یا جن لوگوں نے قریب سے دیکھا ہے، اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ان کا ایک بیٹا ہے اور اس نے بڑا خیال رکھا، اس کی وجہ سے بہت اچھے سے علاج ہوا، کیونکہ وہ ایئر فورس میں ڈاکٹر تھا، لہٰذا اس نے علاج بہت اچھے سے کروایا، تو جب ایسے منظر ہم دیکھیں گے تو پھر ہمارے ذہن میں بھی خیال ہوگا کہ ہماری بھی اولاد ایسے ہی نیک اور صالح ہو جو ہمارا خیال رکھے جب ہم بیمار ہوں۔ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرحوم کی ایک بیٹی ہے، جو مرحوم کی ایک بیٹی دبئی میں رہ رہی ہے، لیکن اپنے باپ سے اسے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے باپ کی عیادت کرنے کے لیے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے دبئی جیسے ملک میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنے باپ کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ تو جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ایسی صالح اولاد ہونا چاہیے کہ جس کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے لیکن اپنے باپ کی خدمت کرے۔ جب ایسے منظر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بھی بیٹے ہونے چاہیے، ہماری بھی بیٹیاں ہونا چاہیے۔ جب یہ خیال آتا ہے تو انسان ایک خانوادہ، ایک گھر اور ایک بہترین نظام کو تشکیل دیتا ہے۔ اگر ایسا نظام ہو کہ جس میں والدین کی اطاعت نہ ہو، والدین سے محبت نہ ہو، ان کا خیال نہ ہو، تو پھر انسان صرف اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے نہ اولاد کی فکر رہتی ہے، نہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے اس کا خیال رکھتا رہتا ہے۔ لہٰذا اسلام نے جو تاکید کی ہے وہ تاکید اس لیے ہے، جو اسلام نے تاکید کی ہے وہ تاکید نہ صرف یہ کہ ہم اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، بلکہ اسلام کی اس تاکید کی وجہ سے جو ہمارا دنیا کا نظام ہے یہ بہت اچھا ہے۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا والدین کی خدمت کرو۔ ہو سکتا ہے بعض جگہ ہو تو ہمیں اتنی محبت نہ ہو، لیکن ہم یہ چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم خیال رکھ رہے ہیں۔
تو اسلام ایک ایسا نظام چاہتا ہے کہ جس میں بڑوں کی عزت کی جائے، بڑے چھوٹوں کا خیال رکھیں، چھوٹے اپنے بزرگوں کی عزت کریں، اور جب ایسا ماحول بنتا ہے، جب ایسا سسٹم ہوتا ہے، تو پھر اس میں اچھے گھرانے ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں، اور ایسے گھرانے کہ انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ ہمارا گھر بھی ایسا ہی ہو۔ لیکن اگر ہمارا گھرانہ ایسا ہو کہ جہاں باپ کی عزت نہ کی جا رہی ہو، باپ ماں کی بے عزتی کی جا رہی ہو، ان کو الٹے سیدھے الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہو، انہیں جھڑکا جا رہا ہو، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہو، تو کبھی بھی ہم ایک اچھا نظام نہیں بنا سکتے ہیں، اور نہ ایسے نظام میں ہم اچھے اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ مرحوم کا ایک بچہ وہ ہے کہ جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، ایک بچہ ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے، یا لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مرحوم نے جو اپنے خاندان کا نظام بنایا وہ نظام بہت اچھا تھا۔ جب نظام اچھا رہے گا تو اولاد بھی اچھی ہوں گی، ان کی تربیت بھی اچھے سے ہوگی۔ اگر نظام اچھا نہیں ہوگا تو پھر تربیت بھی صحیح سے نہیں ہو پائے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور کتنی زیادہ اہمیت ہے ایک باپ کی۔ بہرحال عبادتوں کا مہینہ ہے، لیکن بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے، روایتیں ہیں کہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ آپ نے روزے، نماز، حج، ان تمام چیزوں سے افضل بتایا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واجب روزہ چھوڑ دیجئے، واجب نماز چھوڑ دیجئے، واجب حج چھوڑ دیجئے، نہیں، جو واجب ہے وہ اپنی جگہ واجب ہے۔ لیکن اگر انسان کو یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ہر سال حج کرتا رہے، ہر سال وہ ہر روز خوب نمازیں پڑھتا رہے، وہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتا رہے، لیکن اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، ان کا خیال نہ رکھے، تو کیا یہ اس کی عبادتیں قابل قبول ہیں؟ نہیں۔ ہمارے نبی کا جو ارشاد ہے اس کے اعتبار سے پھر نہ صرف یہ کہ روزہ اور نماز، بلکہ جہاد کے لیے بھی آپ نے کہا، باقاعدہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص آتا ہے جوان۔ اب آپ سوچئے کہ ایک جوان آیا ہے، اور اسلام کو ظاہر سی بات ہے اس وقت ضرورت بھی ہے کہ لوگ آئیں اور جہاد کریں، ساتھ دیں، وہ ابتدائی دور ہے، ایک جوان آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب مفہوم ہے روایت کا کہ رسول خدا نے کہا ہاں بہت بہترین عبادت ہے، تم اگر جہاد کرو گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ جتنے جہاد کے فضائل ہیں سب آپ نے بیان کیے۔ جہاد کون سا جہاد؟ یعنی راہ حق میں آپ جو جہاد کر رہے ہیں، یہ آج کل والا جو جہاد نہیں کہ مثال کے طور پر کہیں سے کوئی طالبانی کھڑا ہو گیا، کوئی داعشی آ گیا اور اس نے کہا ہم جہاد، یہ سب جہاد نہیں ہے، دہشت گردی ہے۔ اور دہشت گردی اور جہاد میں بہت فرق ہے، اور اسے بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جہاد کا نام دے دیتے ہیں دہشت گردی کو، تو دہشت گردی جو ہے وہ جہاد نہیں ہے، تو دہشت گردی ہے۔ لیکن جہاں پہ اصل جہاد ہو رہا ہے، مثال کے طور پر اصل جہاد دور حاضر میں کہاں ہے؟ جب ہمارے حرم پہ حملہ ہوا، مثلا سیریا میں حملہ ہوا، اب وہاں پر جن جوانوں نے حفاظت کی حرم کی، انہوں نے جہاد کیا ہے، انہوں نے کسی پہ حملہ نہیں کیا۔ لیکن جب امام کے روضے پہ، جناب زینب کے روضے پہ حملہ ہوا تو انہوں نے آ کے اس کا دفاع کیا ہے۔ یہ جو دفاع ہے یہ جہاد ہے۔ اب اس میں جو جان کی بازی لگا دیتا ہے وہ شہید ہے، پھر اس کی موت عام موت نہیں ہے۔ کربلا میں داعش، عراق میں انہوں نے حملہ کیا، اب جو جوان آگے آئے اور انہوں نے جو حفاظت کی، وہاں پہ یہ جہاد ہے۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ آپ جائیے اور کسی اسکول میں بم مار دیجئے اور بچوں کو شہید کر دیجئے، جیسا کہ پاکستان وغیرہ میں کئی بار ہوا، اور افغانستان میں یا عراق میں، یا آپ آئیے مسجد میں بم مار دیجئے، امام باڑے میں بم مار دیجئے، یا عمومی جگہ اسپتال پہ بم مار دیجئے۔ یہ جتنی یہ سب چیزیں یہ خلاف انسانیت ہے، اور جو چیز خلاف انسانیت ہو وہ صرف اور صرف دہشت گردی ہے، وہ کبھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جہاد ایک عبادت ہے اور دہشت گردی یہ گناہ ہے۔ جو بھی دہشت گرد ہیں وہ یہاں تو جو ان کے اوپر عذاب پڑ رہا ہے وہ پڑ ہی رہا ہے، جب یہ یہاں سے وہاں جائیں گے تو اس سے سخت عذاب ان کو وہاں دیکھنا ہے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں، اور جو ظلم کر رہا ہے وہ بھلے ہی یہاں ظلم کر لے جائے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں ہر ظالم کے ظلم کا حساب ہونا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی اسلامی تعلیمات بھی ہیں، اور یہی ہمارے خدا کا بھی وعدہ ہے، اور یہی ہمارے معصومین نے بھی تعلیم فرمایا ہے۔ لہذا یہ سب جہاد نہیں ہے۔ ایک حقیقی جہاد، اس کے لیے ایک جوان آتا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔
آپ نے بڑے فضائل بیان کیے. اس نے کہا لیکن ایک مشکل ہے. کہا کیا؟ اس نے کہا کہ ہماری ماں ہم سے بہت زیادہ مانوس ہے. تو رسول خدا نے، ہمارے آخری نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاد نہ کرو بلکہ جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو. تمہارا اپنی ماں کی خدمت میں ایک رات رہنا تمہارے برسہا برس کے جہاد سے زیادہ افضل ہے. ابھی تک جس جہاد کی آپ تعریف کر رہے تھے وہی جہاد آپ نے کہا نہیں، اب وہ جہاد کچھ نہیں ہے. تمہارا اپنے والدین کے ساتھ رہنا، اپنی ماں کے ساتھ رہنا، چونکہ وہ تم سے بہت زیادہ مانوس ہیں، تم ان کے پاس جا کر رہو گے، یہ جہاد سے کہیں زیادہ افضل ہے. یہیں سے ایک بات ہمیں اور سمجھ میں آتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جہاد کے بل پر، اسلام تلوار کے بل پر پھیلا ہے، تو اگر اسلام کو تلوار کے بل پر پھیلانا ہوتا تو رسول خدا یہ کہہ دیتے کہ ایک جوان آیا تھا، اسے یہ کہہ دیتے آؤ جہاد کرو، اور اگر وہ کہتا کہ میری ماں مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہے، تو آپ کہتے ہیں ماں مانوس ہیں لیکن اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے اور تمہاری ماں بھی جنت میں جائیں گی. اس طرح کی تمام باتیں آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں، تمہیں جہاد نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے ماں کی خدمت کرنا ہے. اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام لوگوں کی خدمت کر کے پھیلا ہے. اسلام نے جہاں ایک طرف رشتوں کو اہمیت دی ہے، وہیں اسلام نے دوسری طرف سماج کے ہر کمزور طبقے کو اہمیت دی ہے. ماہ مبارک رمضان ہے، آپ بہت سی روایتیں ہیں، اس میں جب کہا جاتا ہے کہ افطار کرانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سے اپنے گھر والوں کو افطار کرا دیجئے گا تو اس کا ثواب ہے، بلکہ جتنے ضرورت مند انسان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ادارے اس مہینے میں خدمت کرتے ہیں لوگوں کے ہاں، جہاں جو بھی ضرورت مند ہیں ان کے یہاں راشن وغیرہ پہنچایا جاتا ہے، خدمت کی جاتی ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں صرف اپنا خیال نہیں رکھنا ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ افطار میں کیا کیا ہوگا، ہمارے دسترخوان پہ سحر میں کیا کیا ہوگا، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاں صرف دسترخوان ہو اور اس دسترخوان پہ رکھنے کے لیے دوسری چیزیں نہ ہوں. اسلام وہ مذہب ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ پہلے تمہیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنا خیال رکھنا ہے. جو جتنا دوسروں کا خیال رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے. ہمارے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخصوص ہے یہ ایام. آپ اگر ان کی زندگی میں دیکھیں، واقعات ملتے ہیں کہ مولا کائنات گزر رہے تھے گلی سے ایک کوفے کی، تو آپ کو ایک جگہ سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. آپ نے دق الباب کیا، گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے جو بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے یہاں کھانے کو کچھ نہیں. مولا کائنات نے سوال کیا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا شوہر شہید ہو گیا اور اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب مولا کائنات نے یہ سنا تو آپ نے وہاں بیٹھ کے گریہ فرمایا کہ بھلا میری حکومت ہے اور میری حکومت میں ایک گھر ایسا ہے کہ جہاں بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ بیٹھے، آپ نے گریہ فرمایا. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے، جناب قمر بھی ساتھ تھے. آپ گھر پہ آئے اور گھر میں جو کچھ بھی تھا آپ نے وہ سارا سامان اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جب آپ اٹھا کے چلنے لگے تو جناب قمر آگے بڑھے. انہوں نے کہا مولا لائیے میں یہ بار اٹھا لیتا ہوں. تو ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا قمر، ہم سب کو آخرت میں اپنا بار خود اٹھانا ہے. کوئی نہیں آئے گا ہمارا بار اٹھانے کے لیے، آخرت میں ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. آپ وہ لے کر گئے ہیں جو کچھ بھی کھانے کی چیزیں تھیں، اور آپ جب گئے ہیں تو انداز یہ دیکھیے، مولا نے اس خاتون سے یہ کہا کہ یا تم کھانا پکاؤ اور میں بچوں کو سنبھال لوں، یا میں بچوں کو سنبھال رہا ہوں اور تم کھانا پکا لو. آپ سوچئے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی کو دیتے بھی ہیں، اگر مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ ہے تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ خود جائیں کسی کے گھر پہ. ہم ذریعہ بنا لیتے ہیں، لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ آپ یہ پہنچا دیجئے گا. لیکن ہمارے مولا نے کیا کیا، انہوں نے جو سامان اٹھایا اسے خود اٹھایا. جناب قمر ساتھ میں تھے، جناب قمر کے حوالے نہیں کیا، انہیں نہیں اٹھانے دیا. کیوں؟ کیونکہ مولا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس عمل کا ثواب کتنا زیادہ ہے، کہ تمہارا مولا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کام کو خود انجام دے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہماری تعلیمات ہیں. جہاں انسان جتنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، یہی ہمارے معصومین نے ہم کو سمجھایا ہے.
اسی لیے اگر ہم خدمت خلق کرتے ہیں، اگر ہم کسی بھی ایسے میدان میں ہیں جہاں لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے، اگر ہم مثال کے طور پر سیاست کے میدان میں ہیں، تو اگر ہمارا ہدف یہ ہے کہ اس میدان میں ہمیں لوگوں کی خدمت کرنا ہے تو یہ سیاست علوی ہے۔ لیکن اگر ہمارا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ سیاست حاصل کر کے ہمیں اپنی خدمت کرنا ہے تو پھر یہ علوی سیاست نہیں ہو سکتی۔ مولا کائنات نے یہ والی سیاست نہیں سکھائی۔ مولا کائنات نے حکومت کی اور ایسی حکومت کی ہے کہ جس میں بتایا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں۔ مولا کائنات بیت المال کی تقسیم کر رہے ہیں، رات کی تاریکی بڑھ جاتی ہے، کچھ لوگ آئے، آپ کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا مولا رات بہت ہو گئی ہے، آپ کب تک لگے رہیے گا؟ سارے دن آپ نے کام کیا ہے، رات کی کافی تاریک ہو گئی ہے، آپ کب تک ان امور کو انجام دیجئے گا؟ آپ ایسا کیجئے کہ یہ جتنا کام رہ گیا ہے اسے آپ کل آ کر انجام دے دیجئے۔ بیت المال کی آپ تقسیم کر رہے تھے تو امام نے کہا کہ تم ایک بات کی ضمانت لے لو، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ تو انہوں نے کہا مولا کس بات کی ضمانت لینا ہے؟ انہوں نے کہا بس تم اتنی ضمانت لے لو کہ میں کل تک زندہ رہوں گا، تم میری کل تک کی زندگی کی ضمانت لے لو، میں کل آ کر اس مال کو تقسیم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا مولا ہم آپ کی زندگی کی ضمانت کیسے لے سکتے ہیں؟ کہا جب تم میری زندگی کی ضمانت نہیں لے سکتے تو کیا تم اس بات پہ راضی ہوگے کہ تمہارا آقا اور مولا اس عالم میں اس دنیا سے جائے کہ دوسروں کے حقوق اس کے کاندھے پر ہوں؟ عزیزو ہمیں اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، خاص کر کے جو مرحومین ہیں، جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اگر ہمارے علم میں ذرا سے بھی ہو کہ ان کے اوپر کسی کا حق ہے تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس حق کو ادا کیا جائے۔ کچھ حقوق ہوتے ہیں جو لوگوں سے متعلق ہیں، مثلا کسی کا قرضہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، اس کو آپ ادا کر دیجئے، اور کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ جو خدا سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے جو اس دنیا سے مرحوم گزر گئے انہوں نے کچھ روزے چھوڑ دیے تھے، کچھ نمازیں نہیں پڑھ پائے، تو اگر وہ روزے اور نمازیں قضا ہیں تو اگر ہم ان کے بہترین فرزند یا ان کے بہترین چاہنے والے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ماننے والے ہیں، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں حقوق ادا کیے جائیں، یعنی لوگوں کا قرض ادا کیا جائے، اور جو خدا کی عبادتیں ان کے اوپر ہیں، اگر نماز اور روزہ ہے، ہم اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی کے ذریعے ہم ان نماز کو ادا کروا دیں، ان روزوں کو ادا کروا دیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت بڑے پیمانے پہ مجلس کر لیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں فلاں صاحب نے بہت بڑے پیمانے پہ مجلس کی، نہیں، بلکہ ہمارے خیال یہ ہونا چاہیے کہ جو گزر گیا ہے اس کے ذمے کوئی حق باقی نہیں رہنا چاہیے، اور ہم جتنا ادھر سے ایصال ثواب کرتے جاتے ہیں یہ ایصال ثواب ان کے لیے سہارا بنتا جاتا ہے۔ جس طرح سے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین جب ہم لڑکھڑاتے تھے تو ہمارے قدموں کو ہم کو آگے بڑھ کر سنبھال لیتے تھے، بہت سا ایسا مرحلے آئے کہ ہم گرنے والے تھے اور ہمارے والدین نے آ کے سنبھال لیا۔ آج اس دنیا میں بہت سی جگہ پر ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، ادھر سے ہم ایصال ثواب کر دیتے ہیں، کہیں نمازیں بھیجی جا رہی ہیں، کہیں روزے بھیجے جا رہے ہیں، کہیں سورے کی تلاوت کی جا رہی ہے، کہیں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ان کے لیے اس دنیا میں سہارا بن جاتی ہیں۔ جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمیں لڑکھڑاتے ہوئے سنبھال لیا تھا، آج ہم انہیں وہاں لڑکھڑاتے ہوئے سنبھال سکتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے جو برزخ ہے اس کے بارے میں جو علماء نے بیان کیا ہے، جو کتابوں میں ملتا ہے کہ جو عالم برزخ ہے اس میں ظاہر سی بات ہے جو قیامت تک کا وقفہ ہے یہ عالم برزخ ہے۔ اس عالم برزخ میں دو طرح کی زندگی گزرتی ہیں۔ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو بڑی دشوار گزرتی ہے، جس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہیں، جس نے اس دنیا میں اچھا کام نہیں کیا ہے، اس برزخ کے دور میں اس کا امتحان ہوتا رہتا ہے، اسے مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ لیکن جس کے تمام حق ادا ہوتے ہیں، برزخ کا وقفہ کیسے گزر جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا۔ اس کی مثال دی جاتی ہے اصحاب کہف سے، کہ اصحاب کہف جب کئی سو سال سوتے ہیں اور اس کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور بازار میں انہوں نے جب سکہ نکالا اور پکڑا گیا کہ یہ سکہ تو بہت پرانا ہے اور کہاں سے لایا، تمہیں خزانہ مل گیا ہے، تو انہیں احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ جب یہ سب ماجرا ہوا تب انہیں سمجھ میں آیا کہ ان کی نیند جو ہے وہ کئی سو سال کی تھی، یعنی وہ کئی سو سال سوئے لیکن انہیں ایسا لگا کہ کچھ گھنٹوں کے لیے وہ سوئے تھے۔ تو وہی حال برزخ میں اس مومن کا ہوتا ہے
کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو یہاں سے ادا کر کے جاتا ہے اور جس کے لیے اس کے وارثین ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، وہ برزخ کو اس عالم میں گزارتا ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا اور پلک جھپکتے ہوئے برزخ کا وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن جس نے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، جس نے گناہ پہ گناہ کیے ہیں، اس کے لیے عالم برزخ میں بڑی پریشانیاں ہیں۔ لہٰذا ہم ایصال ثواب کرتے جائیں گے، عالم برزخ میں آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ صلوات پڑھتے ہیں پر محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں، اور یہ ایصال ثواب کا سلسلہ صرف مجلسوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ جو باتیں میں نے عرض کی وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کے علاوہ روز بھی انسان جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے، جب بھی کوئی نیک کام کرے تو اس میں اپنے مرحومین کا خیال رکھے۔ فقیر کو اگر آپ پیسہ بھی دے رہے ہیں تو یہ خیال ہو کہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچے۔ اگر اس طرح سے زندگی گزاری جائے تو ہم نے گویا کسی حد تک حق ادا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ ایک انسان طواف کر رہا ہے اور اس عالم میں طواف کر رہا تھا کہ اپنی پشت پہ وہ اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے تھا، وہ چل نہیں سکتی، تو اس نے رسول خدا پہ اس کی نگاہ پڑی، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو ہمارے آخری نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو انہوں نے جب تم شکم مادر میں تھے اور تکلیف کی وجہ سے جو انہوں نے ایک چیخ ماری ہوگی، اس ایک چیخ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ یعنی آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ، کتنی عظمت ہے، کتنے عظیم یہ رشتے ہیں۔ اویس قرنی کا نام سنا، ان کی جوانی کا واقعہ ہے کہ یہ ایک بار رسول خدا کا انہوں نے بہت نام سنا تھا، تو یہ رسول خدا سے ملنے کے لیے آئے۔ جب یہ رسول خدا سے ملنے کے لیے آئے، بہت دیر تک مسجد میں بیٹھے رہے اور رسول خدا نہیں آئے، تو ان کی ماں نے جب یہ روانہ ہو رہے تھے تو ان کی ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا رات ہوتے ہوئے تم گھر واپس آ جاؤ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم اور رکیں گے، رات ہو جائے گی اور گھر ہم نہیں پہنچ پائیں گے تو ہماری ماں نے جو ہم سے کہا ہے ان کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ کہیں ماں کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، یہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور مسجد نبوی سے چلے آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ مسجد سے باہر نکلے، رسول خدا مسجد میں داخل ہوئے، اور جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ مجھے یہاں پر ایک جنتی انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں پر مجھ سے پہلے کون تھا؟ جبکہ اویس قرنی کی ماں عیسائی تھیں۔ تو کسی نے کہا کہ یہاں پر اویس قرنی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ اویس قرنی کیوں جنتی ہو گئے؟ کیوں رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک جنتی انسان کی خوشبو آ رہی؟ صرف ایک وجہ تھی کہ ان کی ماں نے کہا تھا کہ رات ہونے سے پہلے چلے آنا واپس، اور انہوں نے اپنی ماں کی اطاعت کی تھی، جبکہ ماں مسیحی ہیں۔ اگر ایک عیسائی ماں کی بھی صحیح سے اطاعت کی جا رہی ہے تو ہمارا آخری نبی اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ یہ لڑکا جنتی ہے۔ لہذا عزیزوں، ہم اگر چاہیں تو جنت کو اسی طریقے سے کما سکتے ہیں۔ روایتوں کا مفہوم ہے، بہت وقت نہیں لینا ہے۔ روایتوں کا مفہوم کہ اگر، یعنی بہت بدبخت انسان وہ ہے کہ جس کے پاس ضعیف والدین ہوں لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں نہ جا سکے۔ یعنی کوئی ایسا ہو کہ جس کے ضعیف والدین رہے ہوں، یعنی اس کے پاس ان کی خدمت کرنے کا موقع تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ جنت میں نہ جا سکے، تو اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں کہ والدین موجود تھے، جنت میں جانے کا اس کے پاس بہترین ذریعہ موجود تھا، لیکن اس نے خدمت نہیں کی، لہٰذا وہ جنت نہیں گیا۔ یہ بہت ہی بدبخت۔ اس کی مثال کیسی ہے کہ آپ کے سامنے دسترخوان لگا ہے اور اس پہ بہترین غذائیں ہیں، اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ اس کو کھائیے نہ۔ اگر آپ نہیں کھا رہے ہیں تو پھر آپ سے بدبخت انسان اور کون ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دیں لیکن آپ نے ان نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح سے آپ کے والدین تھے لیکن آپ نے خدمت نہیں کی، لہٰذا آپ جنت نہیں جا سکے۔ تو ہماری روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت ہی بدبخت انسان وہ ہے کہ جس کے ضعیف والدین ہوں لیکن وہ جنت نہ جا سکے۔ صلوات پڑھنے ہیں بر محمد والے محمد۔ لہٰذا عزیزوں، ہمیں بدبخت نہیں بننا، کم سے کم ہر انسان یہ تو چاہتا ہے کہ وہ خوشبخت ہو، خوش قسمت ہو، بدقسمت انسان نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے والدین حیات ہیں
تو ان کی یہاں خدمت کی جائے، اور اگر وہ حیات نہیں ہیں، کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو پھر ایصال ثواب کے ذریعے ان کی خدمت کی جاتی رہے۔ یہ بھی روایتوں کا مفہوم ہے۔ بارہا میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان پہلے عاق نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو والدین نے عاق نہیں کیا، لیکن جب اس کے والدین گزر جاتے ہیں، باپ اس دنیا سے چلا گیا، اس نے ایصال ثواب نہیں کیا، کوئی رابطہ نہیں رکھا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کنڈیشن، اس کی حالت اس لڑکے کی طرح ہو جاتی ہے جس کو عاق کر دیا گیا۔ یعنی وہ والدین ایسا نہیں کہ ان کا ہم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، وہ یقیناً اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن وہ متمنی رہتے ہیں کہ کب ہمارے بیٹے یا ہمارے چاہنے اور جاننے والے ہمارے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اگر یہ رابطہ ہم برقرار نہیں رکھتے ہیں تو روایات کی روشنی میں اس کی حیثیت اس لڑکے کی طرح ہو جاتی ہے کہ جو عاق والدین ہیں۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ سلسلہ برقرار رہے۔ عزیزوں، یہ جو ایام ہیں مولا کائنات سے مخصوص ہیں، اور آپ کو بھی ہمارے آخری نبی کی حدیث کی روشنی میں آپ نے ارشاد فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، کہ ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو ہمارے لیے باعث فخر یہ ہے کہ ہمارے مانوی باپ مولا کائنات جیسے ہیں۔ جس کے پاس مولا کائنات جیسے مانوی باپ ہوں، جس کے پاس آخری نبی جیسے مانوی باپ ہوں، اس قوم کو کسی بھی مقام پہ پستیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کے باوجود پستیوں کا شکار ہیں تو ہماری مثال اسی شخص کی طرح ہے کہ جس کے سامنے دسترخوان پہ بہت کچھ رکھا ہوا تھا، لیکن اس نے ان نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم کو خدا نے بہت سی نعمتیں دیں، ہمیں معنوی اعتبار سے مولا کائنات اور تمام ائمہ اگر دیکھا جائے اس حدیث کی روشنی میں سب معنوی اعتبار سے ہمارے باپ ہیں۔ ہمیں اپنے رشتے کو ان سے مضبوط رکھنا چاہیے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہم کس علی کے ماننے والے ہیں۔ اور اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال رہے اور ہماری ایک ذرا سے بھی کوشش ہو ان کے راستے پر چلنے کی، تو یقیناً ہم ایک قدم ان کی طرف بڑھتے ہیں، وہ دسیوں قدم ہماری طرف بڑھ کے آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کو آج کے دور میں ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو علی والا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ توہین قرآن کر رہے ہیں۔ تو ایسا انسان وہ بدبخت انسان ہے کہ جسے یہی نہیں پتا ہے کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے، قرآن پہ انگلی نہیں اٹھاتا ہے۔ جو علی کا ماننے اور چاہنے والا ہے وہ محافظ قرآن ہے، وہ قرآن کی کبھی اہانت نہیں کر سکتا ہے، وہ قرآن پہ کبھی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جو علی والے ہیں یا علی کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، جن کا راستہ علی کا راستہ ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ذرا سے بھی توہین کی جائے، کیونکہ جہاں بھی علی اور اہل بیت کی محبت ہوگی وہاں توہین قرآن برداشت نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی توہین قرآن کر رہا ہے تو گویا اس کے اندر محبت اہل بیت نہیں ہے، اس کے اندر محبت مولا کائنات نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہہ تو رہا ہے کہ وہ علی والا ہے، لیکن وہ علی والا نہیں ہے، بلکہ اس کا راستہ دشمنان علی والا ہے۔ لہٰذا عزیزوں بڑا خیال رکھنا چاہیے، جیسے بھی ایسے لوگ ہیں ایسے تمام لوگوں سے اظہار بیزاری کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں کسی بھی عنوان سے، ان لوگوں سے بھی اظہار بیزاری کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی توہین کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوستی کر رہا ہے، تو جو منکر قرآن کا دوست ہو، جو قرآن کی توہین کرنے والوں کا دوست ہو، وہ اہل بیت والا نہیں ہے، وہ علی والا نہیں ہے، وہ کربلائی نہیں ہے، وہ حسینی نہیں ہے۔ ہمیں کم سے کم اپنے ملک کے ان ہندو بھائیوں سے سیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا صرف امام حسین علیہ السلام سے ان کو عقیدت ہے، لیکن اس عقیدت کی بیس پر بھی بہت سے لوگ ہیں، رسول خدا سے عقیدت ہے، مولا کائنات سے عقیدت ہے، وہ ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس عقیدت کے بیس پر، اس چاہت کی بنیاد پر وہ اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری کتابوں کی توہین نہیں کرتے ہیں، وہ مقدس قرآن کی توہین نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں مولا کائنات سے محبت ہے، امام حسین سے محبت ہے۔ تو جہاں پر ذرا سے محبت ہے وہاں ہمارے مقدسات کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور جہاں دعویٰ یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں اور نسل علی میں سے ہیں، اس کے بعد عمل یہ ہے کہ قرآن کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کی توہین کر کے اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھلے ہی ہمارے نام کے آگے یہ لکھا ہو
کہ ہمارا رابطہ اہل بیت سے ہے، یہ رابطہ سچا مانا نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارا عمل یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہمارا اب کوئی رابطہ نہیں رہ گیا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ہم جب بھی کوئی اس دنیا سے گزر جاتا ہے، آپ سوچئے کہ جب کوئی ہمارا اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ کچھ آیتوں کی تلاوت کی جائے گی اور کچھ کی نہیں کی جائے گی۔ جو لوگ آج منکر قرآن ہیں ان کے بھی مرحومین کی ایصال ثواب کی جب تلاوت کی گئی ہوگی تو پورا قرآن پڑھا گیا ہوگا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ اس میں سے کچھ آیتیں نکال دی جائیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو قدم قدم پہ اس قرآن کا محتاج ہے، صرف آج اس لیے کہ ہمیں ایک منصب مل جائے یا ہمیں کچھ دولت حاصل ہو جائے یا ہمیں ایک مقام مل جائے، اس کی لالچ میں ہم آئیں اور قرآن پر انگلی اٹھانے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن کی مقام و منزلت کو سمجھا ہے، نہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو عزت خدا کی طرف سے دی جاتی ہے وہ اسی وقت ہے جب قرآن کا احترام کیا جائے۔ جو قرآن کی بے احترامی کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہے۔ یقیناً آپ آج کل کے حالات دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو منکر قرآن ہیں، وہ لوگ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اس بات کا خیال رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور خاص کر کے جو ہمارے مرحومین ہیں اور جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ان سے بھی جو متعلق افراد ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہو کہ اس قرآن کی تلاوت کی جائے کہ جس قرآن کی حفاظت کے لیے اہل بیت نے اپنے پورے بھرے ہوئے گھر کو لٹا دیا۔ قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو اہمیت دینا، یہ گویا اہل بیت کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے۔ عزیزوں، مولا کائنات جو سب سے پہلے مفسر قرآن ہے، ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، ان کے بھی استاد مولا کائنات ہیں۔ مولا کائنات جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا، ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے، اور ہر دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو قرآن کے چاہنے والے اور ماننے والے اور محافظ تھے، ہمیشہ جو دشمنان قرآن ہیں انہوں نے ان کے خلاف سازشیں کی۔ مولا کائنات نے بھی بہترین حکومت کی، ایک ایسی حکومت کہ جس کی نظیر ہمیں آج تک کہیں نہیں ملتی ہے، جس میں ہر طبقے کا خیال رکھا گیا۔ لیکن عزیزوں، ہوتا یہ ہے کہ وہی مولا کائنات ہیں، اور یہ جو رمضان میں 19 رمضان سے جیسے جیسے آپ قریب ہوتے جاتے ہیں، آپ کی کیفیت عجیب سی کیفیت ہے۔ آپ امام حسن علیہ السلام سے پوچھتے رہتے تھے کہ بیٹا اب رمضان کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ آپ نے بارہا یہ کہا کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ مولا کائنات کا طریقہ یہ تھا، آپ کا دستور یہ تھا کہ آخری وقت میں آپ اپنے بچوں کے ہاں الگ الگ، ایک دن امام حسین کے گھر میں رہتے تھے، ایک دن امام حسن کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب 19 رمضان ہوئی ہے تو 19 رمضان کو آپ اپنی بیٹی کے گھر پہ تھے، اور جب آپ کے سامنے دسترخوان پر نمک، جو کی روٹی اور دودھ لا کر رکھا گیا ہے، تو آپ نے جیسے ہی 3 چیزیں دیکھی تو آپ نے کہا کہ تم نے اپنے بابا کو کب دیکھا ہے کہ ان کے دسترخوان پہ اس طرح سے 3 چیزیں ہوں؟ جناب ام کلثوم چاہتی ہیں کہ نمک کو اٹھا لیں، لیکن مولا کائنات نے کہا نہیں، دودھ کو اٹھا لو، اور آپ نے نمک اور روٹی سے آپ نے سحر کی ہے، آپ نے نمک اور روٹی سے افطار کیا ہے۔ سوچئے آپ، یہ مولا کائنات ہیں۔ آپ جب نکلنے لگے ہیں 19 رمضان کی صبح جب نمودار ہوتی ہے، آپ مسجد کی طرف جانے لگتے ہیں۔ ایک بار بیٹی بھی یہ کہتی ہے کہ بابا آپ مسجد نہ جائیے۔ مولا نے کہا نہیں، مجھے مسجد جانا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آگے بڑھے ہیں
تو مرغابیاں آپ کے پیروں سے لپٹ گئی ہیں، مولا آپ مسجد نہ جائیے۔ شاید زبان بے زبانی میں وہ کہہ رہی ہوں کہ مولا ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، مولا مسجد میں گئے ہیں، آپ نے اذان دی ہے، ابن ملجم اسی مسجد میں لیٹا ہوا ہے تلوار کو چھپائے ہوئے، نماز کا وقت آتا ہے، امام مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، جب آپ سجدے میں تھے ایک بار یہ شقی آگے بڑھتا ہے، اس نے آپ کے سر پر وار کیا ہے، ایک بار سر پہ وار ہوتا ہے، آپ کے سر مبارک سے خون جاری ہو جاتا ہے، مولا اپنے زخم پہ راگ بھرتے جاتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے جاتے ہیں فزت ورب الکعبہ۔ ہاں عزیزوں، فوراً ہی چاہنے والے دوڑ پڑے، امام حسن تشریف لے آئے، ایک بار قاتل کو بھی پکڑ کر لے آیا جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں مولا آج آپ کے قاتل کو آپ کی نگاہوں کے سامنے پکڑ کر لے آیا گیا، لیکن ہائے کربلا میں ہمیں ایک منظر بھی یاد آتا ہے، آج مولا کے سر پہ ایک ضربت لگائی گئی ہے، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین کے جسم پر کتنی ضرب لگی تھی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ آپ کا جسم اس طرح سے زخموں سے پاش پاش تھا کہ جب آپ زین سے زمین پر تشریف لاتے ہیں تو اتنے تیر آپ کے جسم میں پیوست تھے کہ آپ کا جسم مبارک ان تیروں پر معلق ہو جاتا ہے۔ مولا اتنے زخم لگنے کے بعد بھی کوئی نہیں ہے جو قاتل کو پکڑ کر لے آئے، کوئی نہیں ہے جو ان قاتلوں سے سوال کرے کہ تم کس کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ ایک بہن طلہ زینبیہ سے ماجرہ دیکھ رہی ہے، ایک بار وہ بہن آگے بڑھتی ہے، ایج تیج نہیں تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور میرے ماں جائے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، تمام بچے آ گئے ہیں، جناب زینب ام کلثوم نے اپنے بابا کو اس زخمی حالت میں دیکھا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں اے مولا آپ کے آخری وقت آپ کی بچیاں آپ کے پاس آ گئی ہیں، انہوں نے آپ کے زخم کو دیکھا ہے، گھر سے رونے کی آواز بھی بلند ہوئی ہے، لیکن کل ذرا کربلا کے میدان میں آ جائیے گا، ایک 4 سال کی بچی رونا چاہتی ہے لیکن کوئی رونے نہیں دیتا ہے، کوئی تازیانے لگاتا ہے، کوئی درے لگاتا ہے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے، ہاں کوئی گوشوارے چھین رہا ہے، کوئی تماچے لگا رہا ہے۔ آج جب بیویوں کی آواز بلند ہوتی ہے تو ایک بار مولا کائنات نے امام حسن سے کہا بیٹا ہمارے اصحاب سے کہہ دو یہیں پہ رک جائیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں تک پہنچے۔ جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں اے مولا آج آپ نے نہیں چاہا کہ زینب ام کلثوم کی رونے کی صدا آپ کے اصحاب کے کانوں تک پہنچے، لیکن کل کوفے اور شام کی راہوں کا عجیب منظر ہوگا، یہی زینب ام کلثوم ہوں گی، انہیں بے مقنع چادر جا بجا پھرایا جا رہا ہوگا اور منادی یہ ندا دے رہا ہوگا اے لوگوں آؤ تماشا دیکھو، یہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں، واہ حسینہ واہ مظلومہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، بار الہ تجھے اس ذکر کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، بار الہ اس ذکر کو، ان آنسوؤں کو مرحوم کے اصحال ثواب کا ذریعہ قرار دے، بار الہ اس ذکر کو مرحوم کی بخشش کا وسیلہ قرار دے، بارہا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا وسیلہ قرار دے، بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ حالات بہت خراب ہیں اس وقت ہمارے ملک میں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس موذی مرض میں مبتلا ہیں، بار الہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، بار الہ تجھے تیرے آخری نبی کا واسطہ کہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ اس وبا کو ہمارے ملک اور اس دنیا سے نیست و نابود فرما، بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں بار الہ ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بہت سے مومنین ان گزشتہ ایام میں پچھلے 3 ہفتوں میں بہت سے مومنین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بار الہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا
کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید تہذیب الحسن زیدی ابن سید محمد احمد زیدی کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔